إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. سورۃ البقرہ آیت نمبر 172. تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی، پاکی صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس روئے زمین کا خالق و مالک، رازق دو جہاں ہے. وہی ہے جس نے اس روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر آپ تمام کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے رزق کی کنجیاں. محترم حضرات، موجودہ معاشرے میں کسب حلال، رزق حلال کمانا یہ بہت ہی اہم اور بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ایسا معاشرہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے جہاں پر مال کی بے شمار فراوانی کی ہے، اسی کے برعکس دوسری طرف حرام کام کے لیے، حرام کام کے اسباب آپ کے لیے بآسانی مہیا ہیں. آپ کو اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہاں پر آپ دیکھیں ہر نئے دن ایک ایسا آپ کو ایڈ یا مشورہ دیا جاتا ہے جس میں آپ بآسانی حرام طریقے میں جا سکتے ہیں. آپ کو ایسا نمایاں پیش کیا جاتا ہے کہ بڑی چھوٹی سی رقم میں آپ کو جو ہے بڑے بڑے لون دیے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس چیز کو دیکھیں، یا پھر آپ اپنے معاشرے میں اگر نظر ڈولائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سودی کاروبار بڑے ہی چھوٹی رقم پر کیا کرتے ہیں. یعنی آپ کو بڑی رقم دیں گے لیکن آپ سے واپسی میں بڑی ہی تھوڑی سی رقم پر آپ کو سود دینے کے لیے تیار ہیں. تو محترم حاضرین، ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ حلال رزق کی تلاش کرتا ہے، حلال رزق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے لیے بہت وعدے بتائے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے لیے بہت ہی خوشخبریاں بتائی ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کو بڑے ہی آسان طریقے سے حرام چیز مل رہی ہو لیکن اس کے باوجود وہ بندہ اس چیز کو اختیار نہ کرے، چھوڑ دے اور اس کے برعکس حلال کمائی کی کوشش کرے، تو اللہ رب العزت نے اسے بڑے ہی اجر و ثواب کا حامل بتایا.
ایسے وقت میں جب حرام کام انسان کو بڑے آسانی سے کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ اگر اس سے رک جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے وقت میں جب ہر جگہ فتنے مبعوث ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں جو ہے انسان اگر اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے چلتا ہے تو یقیناً وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے اپنے آگ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ تو محترم حاضرین، آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند انہی باتوں پر میں آپ تمام کے سامنے گفتگو کروں گا کہ کیسے ایک بندہ رزق حلال کما سکتا ہے، اور اگر وہ کماتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، آج میں آپ تمام کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں نے آپ تمام کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت بڑے ہی سلیس انداز میں جو ہے دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ حلال چیزوں میں، پاک چیزوں میں جو ہے انہیں کھانا چاہیے۔ کیا ہے پاک چیزیں؟ کیا ہیں وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے آپ پر حلال کی ہوئی ہیں۔ جیسے اس طرح نہ کرو جیسے کفار کیا کرتے تھے، کفار حرام چیزوں کو بھی اپنے اوپر حلال کر لیا کرتے تھے۔ کسی کا مال مار کر کھانا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح کوئی غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی ذبیحہ کرتا ہے تو پھر وہ کھانا حرام ہے۔ تو ایسی چیزیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں حلال کی ہیں، پاک کی ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کی ہوئی ہیں، ایسی چیزوں کو کھاؤ۔ اور اس کے بعد اسی آیت میں پھر دوسرے میں کہا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ محترم حاضرین، ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم کھائیں تو حلال چیزیں کھائیں، حرام چیزوں سے ہم بارہا بچتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اس کو ادا کرنے میں بہت لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہم اس طرح شکر ادا نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس بات کا اندازہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی جو شخص کھانا کھانے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اس دعا کے ذریعے، تو یقیناً وہ بندے کے پچھلے جتنے گناہ ہیں تمام کے تمام معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب محترم حضرات، یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ جب کبھی آپ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ اصول ہے کہ جب کبھی کسی احادیث میں یہ کہا جاتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یعنی جو تمہارے پچھلے پورے گناہ ہیں یہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں، کیونکہ جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، وہ صرف اور صرف ایک چیز سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ توبہ کے ذریعے۔ صغیرہ گناہ کیا ہیں؟ ایسے گناہ جو انسان سے بسا اوقات جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی راستے پر جا رہے تھے، جاتے جاتے کسی غیر محرم پر آپ کی نظر پڑ گئی ہو، یا پھر ایسا گناہ جو آپ نے جان بوجھ کر نہ کیا ہو، قطعاً آپ کی نظر سے یا پھر آپ کے ہاتھ سے ہو گیا ہو، تو ایسے گناہ کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں جو انسان جانے انجانے میں کر لیتا ہے۔ تو پھر ایسے گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف کر دیتا ہے۔ صرف آپ کھانا کھانے کے بعد اگر یہ دعا پڑھتے ہیں، عموماً ہمارے اس میں ہر کوئی یہ دعا پڑھتے ہیں، تو یہ جب دعا ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی فضیلت بھی جان لینی چاہیے کہ ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین دیکھیں، ایک تو حلال رزق آپ کماتے ہیں، حلال رزق کھاتے ہیں، اور پھر جب اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کمانے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ بھوکا رہ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھوکا رہ جائے، لیکن حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتاتا ہوا یہاں چلتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا
اور اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں یا پھر کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کی وجہ سے اگر میں دعا کروں تو اللہ رب العزت کے نزدیک میں محبوب ہو جاؤں اور میری دعائیں قبول کر لی جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم جو رزق کماتے ہو، جو حلال کمائی کماتے ہو، جو کمائی تم کماتے ہو، وہ تمہارے پیٹ میں جب جائے تو صرف اور صرف حلال کا لقمہ آپ کی پیٹ میں جانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم اللہ رب العزت سے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کی بڑی اہم وجہ ہے آپ کی جو دعائیں ہیں، یہ دعاؤں کا تعلق آپ کے رزق سے ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہمیشہ یاد رکھو یہ بات کہ آپ کی دعاؤں کا جو تعلق ہے، آپ کی دعائیں اسی وقت قابل قبول ہو سکتی ہیں جب آپ کا رزق، آپ جو کھا رہے ہو، پہن رہے ہو، اوڑھ رہے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے حلال طریقے سے کمائی گئی ہوں۔ جب تک آپ کا لقمہ حلال نہیں ہوگا، آپ کی دعائیں ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں گا کہ کس طرح اللہ رب العزت ایک بندے کی دعا کو رد کرتا ہے جب وہ حلال نہیں کماتا۔ تو محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی کوشش کریں حلال کمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جبھی بھی کھائیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اسی طرح دوسری یہ چیز جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ ہمیں حلال تو کمانا چاہیے لیکن حرام طریقوں سے بچنا بھی چاہیے۔ کیسے بچیں گے آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، یعنی اللہ رب العزت پاک ہے اور اللہ رب العزت جن چیزوں کو قبول کرتا ہے وہ بھی صرف اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ حرام چیزیں، گندی چیزیں یا پھر ایسی چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہوں، آپ کوئی عمل کرتے ہوں اور اس کے اندر اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو تو پھر وہ عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت پاک ہے اور آپ کا جو آپ عمل کر رہے ہو اس کے اندر آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو تو پھر اللہ یہ عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب۔ یہاں پر مورخین لکھتے ہیں، علماء یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد دو چیزیں ہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب سے مراد یہاں پر دو چیزیں اللہ رب العزت آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت پاک ہے، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کا جو کھانا ہے، پینا ہے، کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہو تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ دو اعمال کے بغیر آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ کے کوئی بھی عمل میں آپ کو چاہیے اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسرا کیا ہے؟ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ چیز یاد رکھ لیں، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو پھر ہرگز وہ عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امر بالمؤمنین کما امر بہ المرسلین، اور اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے اے انبیاء، آپ کو جو ہے نیک چیزیں اور نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، اور کمائی اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر وہ حلال کمائی کرنی ہے۔ حرام کمائی سے آپ جو ہے کوئی بھی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص بڑے ہی محنتوں سے، مشقتوں سے اور سفر کی پوری مشقتیں برداشت کرتے ہوئے حج اور عمرے کو جاتا ہے، وہاں پر جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری یہ دعا ہے، یہ تو سن لے، لیکن اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ کیوں رد کر دیتا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، یعنی اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا، اس کا کھانا پینا، تمام چیزیں حرام کی ہوتی ہیں۔ آج ہم اگر معاشرے میں ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو بارہا حج عمرہ کرتے ہیں لیکن ان کی جو کمائی ہے وہ کی ہے؟ حرام کمائی ہے۔
حرام کمائی پر اگر انسان جو ہے حج کر لے، عمرہ کر لے، کعبۃ اللہ کے پاس بھی جا کر اللہ سے دعا کر لے، تو پھر اس کی دعا قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو حلال طریقے سے رزق کمانا اور پھر اس میں جو ہے انسان اپنے آپ کو پکڑے رکھے اور حلال طریقے سے کمائے اور پھر اللہ سے دعا کرے، یقیناً وہ بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس کے بعد آج کا جیسے میں نے خطبے کا عنوان بتایا کہ وہ کون سے اسباب ہیں اگر کوئی بندہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے رزق حلال عطا کیا جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو محترم حاضرین، آج کے اس میں آپ کو سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے رزق حلال کمانے کے لیے اور اس کے بعد آپ کی دعائیں اگر قبول ہونی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ و استغفار کرنے چاہیے۔ توبہ استغفار یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو یقیناً وہ بندے کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، اسے حلال روزی عطا کی جاتی۔ تو محترم حاضرین، توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ حلال کمائی کمائے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے مال میں برکت عطا کی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا اگر آپ تاریخی یہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں حلال کمائی کمانے کا جو ہے انہیں حکم دیا گیا تھا۔ اگر وہ حلال کمائی کماتے ہیں تو پھر انہیں اللہ رب العزت نے مال میں برکت عطا کی تھی۔ اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی تو اس زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، قحط پڑ گیا، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر نکلے، کیونکہ جو نماز استسقاء کا جو طریقہ ہے کہ لوگ شہر سے باہر نکلتے ہیں اور جو ان کا امام ہوتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے اور پھر جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے بارش کو نازل کرتے ہیں۔ اسی طرح عمر ابن خطاب کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، تو ایسے وقت میں عمر ابن خطاب نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے اور پھر جس صحرا کے مقام پر گئے وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھر دعا کی۔ دعا میں صرف اور صرف اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، صرف اور صرف اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہے کہ اے اللہ ہمارے یہ گناہ ہیں، اللہ تم ہمیں معاف کر دے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو سن لیا، اپنی گناہوں کی معافی طلب کر لیے اور واپس آ گئے اور پھر دوسرے دن بارش نازل ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے عمر ابن خطاب، ہم نے تو اللہ رب العزت سے آپ کو بارش کے لیے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ بارش نازل کی۔ یعنی بندوں کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بارہا معافی طلب کرتے رہیں، کیونکہ یہ معافی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت آپ تمام کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود یہ وعدہ کر دیا تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی دن میں 70 بار اپنی مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت 70 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہمیں اس کا برعکس نظر آتا ہے۔ ہم دن میں 1 مرتبہ بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں طلب کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، یعنی سب سے بہترین خطا کار آپ تمام خطا کار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن خطا کاروں میں بھی سب سے بہترین شخص وہ ہے، کون ہے؟ جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ گناہوں کی معافی طلب کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یقیناً آپ اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت طلب کریں، یقیناً آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ توبہ و استغفار یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، کیونکہ توبہ و استغفار جب تک نہیں کرے گا بندہ، اللہ نے آپ کے نفس میں
اس کو خطا کو رکھا ہے. آپ ہرگز یہ چیز ممکن ہی نہیں کہ آپ سے کوئی خطا نہ ہو, کوئی گناہ نہ ہو, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت آپ کو معاف کر سکتا ہے. کب؟ جب آپ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گڑ گڑائیں گے, دعا کریں گے, اپنی مغفرت طلب کریں گے, اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو معاف کرے گا. ورنہ اللہ رب العزت ہرگز آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات اسی وقت معاف کرتی ہے جب بندہ سامنے سے سوال کرتا ہے, بندہ کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو سنے اور اسے معاف کر دے. اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتے رہے, نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود پھر اللہ کے سامنے اور کہے کہ اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں, میں بڑا خطا کار ہوں, میرے سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت ہی پسند ہے. اسی طرح محترم حاضرین, آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام ہمیشہ جب کبھی ان کے ساتھ کوئی غلطی ہوتی یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا, فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے. اسی لیے آپ سنتے ہیں یہ واقعات, آپ بارہا سنتے ہیں کہ جب کبھی وہ صحابہ اکرام جب ایک چھوٹا سا لشکر جب کبھی جنگ لڑنے جاتا تو اللہ رب العزت انہیں فتح نصیب کر دیتا. اسی طرح جب وہ اللہ رب العزت سے کسی چیز کا سوال کرتے تو وہ چیزیں انہیں فوراً عطا کر دی جاتی. کیا وجوہات تھے؟ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم بارہا اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, دعائیں طلب کرتے ہیں, لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی دعا وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھاتے, اللہ رب العزت ان کی فوری دعا قبول کر لیتا. یا پھر کچھ صحابہ کرام کے ایسے چھوٹے اعمال تھے جن کی وجہ سے اگر وہ دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں جو ہے جنت کی بشارت دے دی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو محترم حاضرین یہی ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ اللہ رب العزت سے جڑ کر رہا کرتے تھے, اللہ رب العزت کے لیے ہر عبادت کیا کرتے تھے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا کرتے تھے, اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا اور انہیں جو چیز چاہیے تھی وہ چیز جلد از جلد عطا کر دیتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں, اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تو یقیناً آپ کے جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, یقیناً حل ہو سکتی ہیں. تو محترم حاضرین سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رزق کی جو سب سے پہلی کنجی ہے, یعنی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں وہ برکت کو دیکھے اور اسی طرح اپنے رزق میں اضافے کو دیکھے تو اسے سب سے پہلی چیز جو کرنی چاہیے وہ کیا کرنا ہے؟ توبہ و استغفار کرنا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ایک بندے کو جو ہے اپنے رزق میں اضافے کے لیے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اس کو بندے کو وقت نکالنا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے, ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے فلاں ٹائم مقرر ہے, کوئی اور اسکول کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے, اسی طرح ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. سب سے اہم چیز انسان کیا کرتا ہے؟ کاروبار میں بڑی جد و جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اور بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں جتنا زیادہ وقت دوں گا میں اتنا زیادہ مال کما سکتا ہوں, لیکن دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس اللہ رب العزت کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اب اس کی عبادت کے لیے آپ دیکھیں, آپ اگر تاریخ کا جائزہ لیں, اسلاف کی کتابیں, اگر اسلاف کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کتنا زیادہ عبادت میں لگ کر رہا کرتے تھے. اتنی ہر دن کے ایام کی تو بات چھوڑ دیں, صرف جمعہ کے دن کے لیے آپ دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو ہمارے لیے عید کا دن مقرر کیا تھا, عید کا دن مقرر کیا تھا, اور ان میں اعمال بھی بتائے تھے کہ بندے کو جمعہ کے دن یہ اعمال اگر آپ کریں گے, جیسے سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی طور پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا ہے. ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی ہو گئی ہے, ہمارے مال میں برکت نہیں ہے. کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہی نہیں ہے, مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہماری تنخواہیں ختم ہو جاتی ہیں. محترم حضرات, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے تمام چیز کا سوال کریں, اللہ رب العزت کے لیے وقت دیں, اللہ کی عبادت میں وقت دیں, استغفار کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, تو یقیناً آپ دیکھیں گے آپ کے رزق میں برکت ہوگی.
آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ کو جو مال مل رہا ہے اتنا ہی مال ملے گا، لیکن وہ جلدی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو بے فضول کی جو خرچے ہیں وہ اللہ رب العزت آپ سے ہٹا دے گا۔ تو محترم حاضرین، ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ جو 5 وقت، دن کے 5 وقت جو نمازیں فرض ہیں، وہ تو وقت آپ کو ضروری طور پر دینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نفل عبادتیں کریں، اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں، یقیناً آپ اپنے رزق میں، اپنے مال میں برکت کو دیکھیں گے۔ اسی طرح ایک اور عمل، تیسرا عمل جو ہمیں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے اور پھر رزق میں برکت کا باعث بنانے کے لیے کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی یہ ایک ایسا عمل ہو گیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں ہم دوست و احباب کے ساتھ بڑے اچھے اور اچھے طریقے سے رہتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ ایک دم برعکس نظر آتا ہے۔ رشتہ داروں سے ہماری بالکل نہیں جمتی، لیکن دوست و احباب میں ہم بڑے اچھے ہیں، ہم ان پر مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ہماری ہر اچھائیاں ہیں، لیکن وہی اگر کوئی رشتہ دار ہو گیا تو رشتہ دار کے لیے ہمارے پاس جو ہے بڑی بغض ہے، بہت تکلیف پہنچی ہے ہمیں۔ ہمارے آبا و اجداد کے تب سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا۔ محترم حاضرین، ذرا اپنے دلوں کو نرم کریں اور پھر تمام کینہ کپٹ اپنے دل سے نکال دیں اور اللہ کے لیے ان کے ساتھ اچھے معاملات کریں، کیونکہ سب سے پہلے آپ کے جو حقدار ہیں آپ کے گھر والے ہیں۔ آپ کے گھر والے آپ کے رحم کے سب سے پہلے حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ سب سے بہترین جو ہے میں اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے آپ اچھے ہوں، اس کے بعد آپ کے رحم کے حقدار کون ہیں؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، اس کے بعد دوست و احباب آتے ہیں۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز یا تو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے پر اتنا ابھارا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے، خطا رحمی کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی راہ میں کچھ خرچ کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ہم یہ تمام عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو محترم حضرات، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے رزق میں برکت کو نہیں پاتا، تو اسے چاہیے کہ یہ تمام چیزیں وہ دیکھے۔ اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ کیا میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوں؟ گناہ کی معافی کیا میں اللہ رب العزت سے اپنی طلب کر رہا ہوں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں۔ ہاں، اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا میں اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کیا میرے پاس وقت ہے۔ جب بندہ یہ بھی دیکھ لے کہ ہاں میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بھی وقت نکال رہا ہوں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تیسری چیز یہ دیکھے کہ کیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں۔ کیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، نرمی کا معاملہ، یا پھر ان کی ہر تکلیف میں ان کے ساتھ رہتا ہوں؟ اگر یہ بندہ یہ چیز بھی دیکھتا ہے تو محترم حاضرین یقین جانیں اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ کنجیاں ہیں، یہ چابیاں ہیں۔ اگر بندہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے تو یقیناً وہ بندہ اپنی زندگی میں رزق میں برکت پائے گا، اپنے مال میں برکت پائے گا، وہ کبھی جو ہے رزق کے لیے پریشان نہیں ہوگا۔ تو محترم حاضرین، سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، اور ہر برے وقت میں ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، یہ تین چیزیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کا باعث بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب یہاں پر بہت سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے،
کیسا؟ پہلے ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمیں جو مال مل رہا ہے وہ بہت کم ہے، ہمارے رزق جو ہے وہ بہت کم ہے، اس کے ساتھ پھر ہم اس میں سے بھی نکال کر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ سب سے اہم اور مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا تو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن جب وہ پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے حالات کو دیکھتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس استطاعت نہیں ہے۔ محترم حضرات، آپ یقین جانیں کہ اللہ رب العزت کی جو ہدایت ہے، اللہ رب العزت کی جو توفیق ہے، توفیق کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہمیں پہنچا دے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک توفیق عطا کرے۔ جیسے ہم عموماً دعاؤں میں سنتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ توفیق کا اصل مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جب کوئی آپ کے سامنے کسی چیز کا اعلان کیا جاتا ہے، جیسے مسجد میں کسی چیز کی اپیل کی گئی کہ فلاں یہ جو ہے آپ جو ہے صدقہ کریں ان کے حق میں، کیونکہ یہ بہت زیادہ معذور ہیں، یا پھر جو بھی آپ کے سامنے کہا جاتا ہے، آپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پیسے نکال کے جو ہے ان کو دے دوں، لیکن جیسے ہی اعلان سنتے ہیں آپ کے دل میں خواہش ہوئی، لیکن جیسے ہی آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور آپ نے دیکھا کہ میرے پاس صرف 100 روپے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے 100 روپے میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، گھر کو سودا لے کے جانا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل تو اللہ رب العزت سے جب آپ توفیق کی دعا مانگتے ہیں، یہی ہے کہ آپ نے دل میں ارادہ تو کیا، لیکن آپ وہ عمل کر نہیں سکے۔ کیوں؟ آپ کا جو ارادہ تھا وہ مصمم نہیں تھا، مضبوط نہیں تھا۔ آپ کا جب ارادہ مضبوط ہوگا اور آپ وہ چیز نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا پورا مال نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بلکہ آپ سے جو بن پڑتا ہے آپ دیں، یقیناً اللہ رب العزت آپ کو جو ہے آپ کے مال میں برکت عطا کرے گا۔ یہ توفیق ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے توفیق دی جاتی ہے، کسی بندے کو نیک کام سن لے اور اس کے بعد وہ عمل بھی کر لے، یہ اللہ رب العزت کی حقیقی توفیق ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ بھی جو ہے مانگنا چاہیے، اے اللہ تو مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میں جو عمل سوچوں، کوئی نیک عمل میں سوچوں تو اسے پورا پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اللہ رب العزت سے بندے کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیشہ جب کبھی میرے سامنے کوئی نیک کام آئے تو یقیناً میں اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، یعنی اور اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جب کبھی کسی بندے سے کوئی چیز لیتا ہے تو یقیناً اس سے بہتر چیز اسے عطا کرتا ہے۔ یہ بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ اصل یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایمان پہ ٹکی ہوئی ہیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور اللہ رب العزت پر توکل اگر ہمیں آ جائے تو یقیناً پھر ہم بھی جو ہے اپنے اندر صحابہ اکرام جیسا ایمان پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان ہی ہے جس نے صحابہ اکرام کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت پر توکل تھا ان کا کہ مکہ سے وہ نکل رہے ہیں بغیر کسی مال کے، صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ مکہ سے بغیر کسی سامان کے نکلتے ہیں۔ کچھ ہی سال میں اللہ رب العزت نے انہیں ان کے مال سے زیادہ عطا کیا تھا۔ یہ ایمان تھا ان کا، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ رب العزت اگر ہم سے یہ چھوٹا موٹا مال ہم سے اگر لے رہا ہے، ہم سے چھینا جا رہا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات اس چیز پر قادر ہے کہ ہمیں اس سے بہتر مال عطا کر سکے۔ آپ دیکھیں جیسے مکہ سے صحابہ اکرام نکلے، کچھ ہی عرصے میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق میں اتنا مال صحابہ اکرام کے پاس آ گیا تھا کہ ہر صحابی جو ہے اس زمانے میں جو بھی جنگ میں شامل تھے تمام کے پاس مال غنیمت پہنچ چکا تھا۔ تو محترم حاضرین، یہ ایمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العزت سے یہ امید بھی ہمیں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں وہ برکت کو دیکھے اور رزق میں اضافے کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے یہ جو مال آپ کو دیا ہے یہ ایک امانت ہے۔
یہ ایک امانت ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا مال استعمال کرنے کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ غربا کے لیے تقسیم کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اس میں سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کا ڈھیلا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کرنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھا کر جیسے ہی فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر میں گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ یہ جو سونے کا ڈھیلا ہے یہ مجھے صدقہ کرنا ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر میں گئے, سونے کا ڈھیلا لیا اور اس کو صدقہ کر دیا. اور اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اتنا جلدی کیوں گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقے کا جو چھوٹا سا ڈھیلا ہے یہ بھی ایسا نہ ہو کہ ایک رات میرے پاس رک جائے. تو محترم حاضرین, آج ہم سوچتے ہیں کہ سالوں سال کی مال و دولت ایک ہی اس میں جمع کر کے رکھ لیں, لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے مقدر میں جتنا رکھا ہے اللہ رب العزت آپ کو اتنا ہی عطا کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی اپنے رزق میں تنگی کو دیکھیں تو کچھ چیزوں پر غور کریں کہ کس وجہ سے ہمارے رزق میں کمی ہو رہی ہے, یا پھر ہمارے کاروبار کم پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں مال بس نہیں ہو رہا ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے کہ کہیں وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی تو طلب نہیں کر رہا ہے. تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو, اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے, اسی طرح صلہ رحمی کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں بھی خرچ کرے. یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے یقیناً وہ اپنے رزق میں برکت کو پائے گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور ایسے کاموں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات, جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے, اور جمعہ کے دن کچھ فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ ان چیزوں کو اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن کرتا ہے تو اسے ہی بڑا ہی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. ان میں سے چند چیزوں کو میں آپ تمام کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی ترغیب دلائی ہے. یعنی سورۃ الکہف اگر کوئی بندہ اس جمعہ کو تلاوت کرتا ہے, یعنی جو سورہ کہف ہے وہ مکمل طور پر جمعہ کے دن اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ اگلے جمعہ تک, آنے والے جمعہ تک اس کی زندگی میں نور سے بھر دیا جائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس کے اگلے جمعہ تک آنے والے جو گناہ ہیں وہ بھی جو ہے اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا. تو محترم حاضرین, جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے بمشکل میں سمجھتا ہوں 15 سے 20 منٹ آپ کو لگیں گے. اگر کوئی بندہ ہر جمعہ یہ عمل شروع کر لے تو یقیناً وہ گویا ہر ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو ہے اپنے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے اسے معافی مل جائے گی. تو اسی طرح دوسرا عمل جو جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کی ترغیب دلائی ہے وہ کیا ہے؟ درود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود ہمیں بھیجنا چاہیے, اور خصوصاً جمعہ کے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ جو ہے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے نا, تو پھر اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور 10 مشکلات اس کی جو ہے
ختم کر دیتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، یہ رحمتیں ہی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو ہے یہاں پر ٹھہرے ہیں، ورنہ ہماری اتنی خطائیں ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک دن میں جو ہے برباد کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا رحم ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ یا پھر ہمارے جو گناہ ہیں اس کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا رحم اس پر غالب ہے اور اللہ رب العزت ہم پر رحم فرماتا رہتا ہے۔ تو محترم حاضرین، جمعہ کے دن کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود بھیجنا چاہیے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی سنتیں ہیں، اور بھی آپ جیسا جیسا جمعہ سنتے جائیں گے آپ کو معلوم ہوں گے کہ جمعہ کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور کیا کیا سنتیں اس میں کرنی چاہیے۔ فی الحال کے طور پر ایک سب سے پہلی چیز سورہ کہف کی تلاوت، اور دوسرا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یہ دو سنتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولا جل و اکبر واتم قم للصلاۃ۔